امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سنن دارمی میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ فرما بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے پیاس کے اور روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جنہیں رات جاگنے کے سوا، شب بیداری کے سوا اپنے قیام سے اور عبادت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے روح کے ختم ہونے کے طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ روزے کی اصل روح جو ہے وہ دل کا تقوی ہے، اور یہ تقوی حاصل ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کے ساتھ۔ مقصود بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ مقصود قرآن کی روشنی میں لعلکم تتقون فرمایا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ گناہوں سے پرہیز کرنا ہی اصل مقصد روزے کا بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو یہ 1 مہینہ مشق کرائی جاتی ہے کہ گناہوں سے تم نے کس طرح بچنا ہے۔ تو پھر 1 مہینے کی مشق کے بعد باقی مہینوں کے اندر بھی پھر وہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اصل مقصد روزے کا گناہوں سے بچنا، پرہیز کرنا ہوتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے اور گناہ نہیں چھوڑتا تو فرمایا کہ اسے پھر سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے روزے کے کچھ فوائد حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ تو محض بھوکا اور پیاسا رہا، باقی روزے کی اصل روح اسے حاصل نہ ہوئی، اور وہ اصل روح جو ہے وہ تقوی ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اب ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے اور زبان اس کی جھوٹ سے بھی نہیں بچتی ہے، روزہ بھی ہے اور جھوٹ بھی زبان سے بولا جا رہا ہے، روزہ بھی ہے، زبان سے غیبت اور بہتان بھی جاری ہے، اور روزہ بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے، روزہ بھی ہے اور آنکھوں کے ساتھ حرام دیکھنا بھی ہے، اور روزہ بھی ہے، کانوں کے ساتھ جو ہے وہ حرام آوازیں سننا بھی جاری ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کا روزہ اپنے روحانی فوائد سے خالی ہوتا ہے۔ تو فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح فرمایا وکم من قائم، بہت سارے رات کو قیام کرنے والے، رات کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ انہیں سوائے شب بیداری کے اور رات کی عبادت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ محض جاگنا ہی رہ جاتا ہے، باقی جو اس کی اصل روح ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں اخلاص نہیں ہوتا، ریاکاری آ جاتی ہے۔ تو اب رات کو ایک آدمی تراویح پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اگر اس کا دل حاضر نہیں ہے، غفلت کا شکار ہے، اور بجھے بجھے دل کے ساتھ وہ آیا ہے اور تراویح کو وہ بوجھ محسوس کر رہا ہے، اور اس فکر میں ہے کہ کب ہماری اس سے جان چھوٹتی ہے، تو جو اس جذبے کے ساتھ کھڑا ہو اور ایسی سستی کے ساتھ کھڑا ہو تو فرمایا کہ پھر وہ جاگ تو رہا ہے اور محنت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی یہ محنت کبھی ثمر بار ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسے اپنی محنت کا ثمر اس وقت ملے گا جب دل میں اخلاص ہوگا، اور اسی طرح اس کا دل بھی حاضر ہوگا، جیسے اس کا سر جھکا ہے تو اسی طرح اس کا دل بھی جھکا ہو۔ تو یہ حقیقی عبادت ہے۔ تراویح پڑھی تو دل کی حاضری کے ساتھ اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ وہ تراویح میں حاضر ہے، دل بھی حاضر ہے، جسم بھی حاضر ہے، اور یعنی مکمل آداب بجا لا کے ذوق و شوق کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس کی عبادت حقیقی عبادت ہے اور اس کے اندر روح موجود ہے، ورنہ یہ عبادت جو ہے وہ بغیر روح کے رہ جائے گی۔ فرمایا سوائے شب بیداری اور جاگنے کے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو محترم حضرات، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ ہو یا دیگر عبادات ہوں، رمضان المبارک میں رات کی عبادات ہوں یا دن کی عبادات ہوں، تو ان میں اصل چیز جو ہے وہ اخلاص ہے،
اور دل کی صفائی ہے. تو اخلاص ہو، دل کی صفائی ہو، ذوق و شوق ہو اور دل حاضر ہو، اور پھر آدمی گناہوں سے بچے اور روزے کے مکمل آداب بجا لائے، تو اس کا روزہ روحانی فوائد رکھتا ہے اور اس کی عبادت روحانی فوائد رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.